الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا اس دنیا میں مختلف حالات، مختلف معاملات، مختلف ادوار اور مختلف موسم، ہر چیز کسی نہ کسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ سردیاں ہوں تو انسان کو گرم لباس، اچھی غذا، محفوظ اور بند گھر، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آج کل کی گرمی کو سامنے رکھیں تو انسان کو ٹھنڈ، پانی، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی ذات کا کمال اور اس کی بڑائی ہے کہ اس نے اس دنیا میں انسان کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے اور کروانے میں بھی انسان کے لیے اجر لکھ دیا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت سے، اپنے قرب سے علیحدہ نہیں کیا۔ فرض کریں کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے
کہ بھائی میرے قرب کے لیے بس نماز ہے، نماز پڑھو، میرے قرب کے لیے روزہ ہے، بس روزہ رکھو، میرے قرب کے لیے حج ہے، حج کرو، باقی دنیا جیسے مرضی گزارو. ایسا ہو سکتا تھا، ایسا ہو سکتا تھا. لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو اس دنیا کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے قرب کے اندر شامل کیا. اس موسم میں پانی یہ انسان کی بڑی ایک ضرورت بن جاتی ہے، اور آج کل کے حالات میں اللہ رب العالمین سے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو بھی اور امت مسلمہ کو بھی اس قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے کہ جو پانی، پینے کے پانی کی قلت کا جو سامنا آ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا، یوں کہہ لیں کہ عذاب ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین ہم پر فضل فرمائے، رحم فرمائے. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الصدقۃ افضل، اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ بے شمار صدقے. فرمایا الماء، کسی پیاسے کو پانی پلانا، جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کو مہیا کرنا، جہاں لوگوں کو پانی کی احتیاج ہو اس جگہ پر پانی کا بندوبست کر دینا. افضل الصدقہ، یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے، سب سے افضل ترین صدقہ. پانی پلانا، پانی پلانا کون سی کوئی بات، لیکن اگر انسان اسے اس نیت سے پلائے کہ یہ بہترین صدقہ ہے، یہ بہترین کار ثواب ہے، تو یاد رکھیں یہ انتہائی عظیم عمل. ہر انسان صدقہ جاریہ کا متلاشی ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں، میرے کچھ معاملات ایسے ہو جائیں کہ اگر میں کام نہ بھی کر سکوں، میں موجود نہ بھی ہوں، تو خیر کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے. مختلف اعمال ہیں. ایک معروف حدیث ہے کہ سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتی، 7 کام ایسے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر انسان کے لیے جاری و ساری رہتا ہے. اور حدیث کے واضح الفاظ ہیں وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، اور بندہ اپنی قبر کے اندر ہوتا ہے. حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ ان کاموں کا اجر انسان فوت بھی ہو جائے، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں ہو، تب بھی اس کو ان چیزوں کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے. من علم علما، من علم علما، جس نے کسی انسان کو پڑھا دیا، اس کو علم دے دیا، اس کی تہذیب کر دی. علم کا مقصد، یہ تو آج ہم نے علم کو روزی اور روٹی کا ذریعہ بنا لیا ہے. اصل میں جو علم کا مقصد ہے وہ تہذیب نفس ہے، کہ انسان کی اصلاح ہو جائے، انسان کو کھرے اور کھوٹے کی سمجھ میں آ جائے، انسان کو حلال اور حرام کی سمجھ آ جائے، انسان کے اندر کوئی مینر اور انسان کے اندر کوئی اخلاقیات آ جائے، یہ علم. اور یہ جو آج ہم علم ہماری کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، یہ علم کم اور یہ بزنس کی دکانیں جو ہیں یہ زیادہ ہیں. علم کو علم کر کے نہیں پڑھایا جاتا. اور اللہ محفوظ فرمائے استاد بھی کوئی قسمت والا ہوگا، اگر ہے تو وہ خوش نصیب ہے. اگر کوئی ہے تو وہ اپنے لیے جنت کما رہا ہے، کہ جو اپنے طالب علموں کو جہاں دنیا کا علم دیتا ہے، ساتھ انہیں علم کے ساتھ تہذیب بھی دیتا ہے، انہیں انسانیت بھی سکھاتا ہے. من علم علما، جس انسان نے کسی کو علم سکھا کر انسان بنا دیا، کسی کو ایسا سبق پڑھا دیا، ایسا علم دے دیا کہ جس نے اس کے دین کی اصلاح کر دی یا اس کی دنیا کی اصلاح کر دی. اور حفر بئرن، کسی جگہ پانی نہیں تھا، حفر بئرن، اس انسان نے وہاں پانی کھدوا دیا، جیسے آج کل کہہ رہے ہیں بور کروا دیا، نلکا لگا دیا کہ لوگ اس سے پانی پئیں. او غرس نخلا، اللہ اکبر. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے عمران خان صاحب
وہ بھی اس چیز پر زور شور لگاتے رہے، پوری دنیا درخت لگائیں درخت لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا غرس نخلاً، درخت لگانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ انسان قبر میں ہوتا ہے، اس نے جو درخت لگایا ہوتا ہے اس کی چھاؤں سے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی انسان، کوئی گدھا، کوئی جانور، کوئی کتا، اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کا ثواب اس قبر کے اندر اسے ملتا ہے۔ اور آج ہم نے ویسے ہی درخت ختم کر دیے، جو لگے ہوئے تھے وہ ویسے کاٹ دیے، ان کو ہم نے کاٹ کر ویسے جو ہے وہ بالن بنا کر لکڑیوں کے طور پر جلا لیا اور نئے لگائے نہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے، ہم نے فیشن کے نام پر اور ہماری عورتوں نے صفائی کے نام پر، جیسے ہمارے پہلے کچے صحن ہوتے تھے، ہاں جی، اس کے اندر جگہ جگہ درخت لگے ہوتے تھے، ہم نے سارے کھڑوا کر ان کی جگہ ٹائلیں اور جناب وہ مختلف قسم کی چیزیں لگا دی۔ چاہے جائے کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے کہ جس سے گرمی کم ہو، ہم نے اپنے گھروں کو خود جو ہے وہ آگ اور جو ہے وہ ایندھن بنا لیا کہ انسان چلنے سے قاصر ہے۔ او غرس نخلاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ درخت لگائیں اپنے گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، جس جگہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں درخت لگ سکتا ہے، اپنی خود سپروائزری کے اندر اور خود اپنی اہتمام کے ساتھ درخت لگوائیں۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے بعد یہ آج ہماری ضرورت بھی ہے، آج ہماری ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم نے درخت نہ لگائیں تو یاد رکھیں کہ جس انداز سے ماحولیات کے جو ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، دو بھر ہو جائے گا۔ اور آج واقعتاً ایسا ہی ہے کہ اپنے ملکوں کو دیکھیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن اپنی زمینوں کے اندر دیکھیں ہمیں کتنے درخت نظر آتے ہیں، کتنے درخت نظر آتے ہیں۔ بائی دا وے بات آ گئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ گوگل میپ کھولیں، پڑھے لکھے نوجوان لوگ سمجھتے ہیں، گوگل میپ کھولیں، دنیا کے نقشے کے اندر دیکھیں، جیسے ہی آپ اس ایشیا سے یورپ کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو گوگل میپ بھی سیاہ ہو جاتا ہے، گوگل میپ بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ کس لیے سیاہ ہو جاتا ہے؟ وہاں درخت ہی اتنے ہیں، اتنے درخت ہیں کہ وہ اوپر سے آپ کو سیاہی سیاہی نظر آتی ہے۔ آپ جہاز کے اوپر سفر کریں، جب آپ جیسے ہی ایشیا سے ہمارے ان علاقوں سے نکلتے ہیں یا افغانستان سے آگے چلے جاتے ہیں، آپ زمین پر دیکھیں تو جناب آپ کو عرب کی زمین نکلنے کے بعد نیچے سیاہی کے علاوہ چیز ہی کوئی نظر نہیں آتی۔ اتنے درخت ان لوگوں نے لگائے، اتنے درخت لگائے، حالانکہ وہ زرعی ملک نہیں ہے، یہ بتائیں، چند ملک ہیں جو زرعی ہیں، ورنہ وہ زراعت کرتے ہی نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی دو چار چیزیں کسی کے پاس ہوتی ہیں۔ ہم زرعی ملک ہیں، ہم زرعی ملک ہیں، اور ہم نے اپنے جنگلات ختم کر دی ہیں، اپنے گھروں کے درخت ختم کر دیے ہیں، اپنے گلی محلوں کے درخت ختم کر دیے ہیں۔ ہم سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر، اپنی نسلوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا کہ شاید کوئی دوبارہ نہیں کر سکے گا، اور ہم اے سی لگا کر خوش ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرس نخلاً، جس انسان نے درخت لگایا اس انسان نے اپنی قبر کے اندر جو ہے اپنے نامہ اعمال کو جاری اور ساری رکھا۔ درخت لگائیں، اس کے اندر سستی نہ کریں۔ او بنا مسجدن، یا جس انسان نے کوئی مسجد بنائی، مسجد کا خیال رکھا۔ مسجد بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد بنائی، بنانے کے ساتھ اس کا خیال رکھنا، اس کے مصروفات کا خیال رکھنا۔ او ورث مصحفن، اور یا اس نے کسی انسان کو قرآن کا وارث بنا دیا، قرآن ویسے دے دیا پڑھنے کے لیے، کسی کو قرآن سکھا دیا۔ یہ مساجد اور مدارس جہاں علماء پڑھتے ہیں، جہاں طالب علم پڑھتے ہیں، جہاں لوگ جو ہیں بچے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے اور یاد کراتے ہیں، جن مدرسوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ علماء بنیں، یاد رکھیں اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔ ذرا تصور تو کریں، تصور کریں کہ ایک جو حفظ کا استاد ہے، جو حافظ ہو جاتا ہے، جو قرآن اچھا پڑھ لیتا ہے، وہ جب قرآن پڑھانے کی مسند پر بیٹھتا ہے 20 22 23 سال کی عمر میں، اور وہ 60 70 80 جتنی اللہ نے لکھی ہے وہ اتنی عمر تک پڑھاتا ہے، ذرا تصور کریں کہ وہ کتنے لوگوں کو قرآن پڑھا جاتا ہے، تصور کریں کہ وہ کتنے لوگوں کو قاعدہ پڑھا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو ناظرہ سکھا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو حافظ بنا جاتا ہے۔ ذرا آپ تصور کریں کہ وہ سارا ثواب اس بندے کو جاتا ہے جس بندے نے اسے حافظ بنایا ہوتا ہے۔
ایک عالم کا تصور کریں کہ جو کسی مدرسے میں پڑھ کر عالم بن گیا، اب وہ جتنا اپنی زندگی میں دین کا کام کرتا رہتا ہے، جس کا اس نے کھایا اس کے لیے سمجھیں کہ ایک صدقہ جاریہ کا ایک وسیع دہانہ کھل جاتا ہے اور ساری زندگی اسے ثواب ملتا رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بھی نہ ہو۔ ورث مصحفاً، مدارس کے اندر جہاں طالب علم پڑھتے ہیں ان مدرسوں کے اوپر خرچ کرنا، ان مدرسوں کے اندر خوراک مہیا کرنا، ان کی ضرورتیں مہیا کرنا، رسول اللہ کی حدیث ہے وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے اور وہ جو دنیا کے اندر محنت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سارا ثواب اسے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ان مسجدوں کو، ان مدرسوں کو، ان علماء کو، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو میرے بھائیوں ان کی تحقیر نہ کریں، ان کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ ہیں۔ او ترک ولدا یستغفر لہ، اور چھٹی چیز، ساتویں چیز کہ انسان ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے استغفار کرے۔ تو ہمارا مقصود کیا تھا کہ جو انسان حفر بئرن، جو انسان لوگوں کو پانی پلانے کا بندوبست کر دے۔ ہمارے گھر کے اندر پینے کا پانی ہے، گہرا بور کیا ہوا ہے، کولر لگایا ہوا ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، گھر کے باہر ایک ٹوٹی لگا دیں، اڑوس پڑوس والوں کو کہہ دیں کہ بھائی پانی چاہیے ہو تو ہمارے گھر سے لے جایا کریں۔ گرمی ہے بے شمار لوگوں کے اندر، جیسا ہمارا ماحول ہے، کسی کے گھر کے اندر جو ہے وہ فریج نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے اندر برف ہوتی ہے، تو اڑوس پڑوس میں پیغام بھیجیں بھئی ٹھنڈا پانی چاہیے ہو تو ہمارے گھر سے لے جایا کرو۔ اور یہ تو جنت ہے، یہ تو جنت ہے، اور ہم بخل کرتے ہیں کہ یہ جناب آ جاتے ہیں ٹھنڈا پانی لینے کے لیے، یہ آ جاتے ہیں برف لینے کے لیے، عورتیں ہیں نا، ان بیچاریوں کو احساس نہیں۔ میرے بھائیوں یہ تو جنت کمانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو پانی پلانا، اور بالخصوص پیاسے کو پانی پلانا، اللہ اکبر۔ اور یہ پانی پلانا انسان کی دنیا کی حاجات بھی پوری کرتا ہے، لوگوں کو پانی پلانا یہ انسان کی دنیا کی حاجات بھی پوری کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا نا، کہ جب وہ دوڑے مصر سے اور مدین پہنچے تو کیا فسقا لہما، تو انہوں نے دو خواتین کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہ نہیں کہ وہ پانی طلب کر رہی تھی، صرف ان کی مدد کر دی، پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا دیا؟ اللہ نے پھر گھر بھی دیا، اللہ نے بیوی بھی دی، اللہ نے کام بھی دیا، اور اللہ رب العالمین نے یعنی اس وقت کی جتنی ضرورتیں موسیٰ کی تھیں علیہ السلام اللہ نے ساری پوری کر دیں۔ اور وجہ کیا بنی؟ پانی پلانا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو ساری ضرورتیں جو موسیٰ کی تھیں، انہیں گھر بھی چاہیے تھا، انہیں پروٹیکشن بھی چاہیے تھی، انہیں بیوی بھی چاہیے تھی، انہیں گھر بھی چاہیے تھا، انہیں کام بھی چاہیے تھا۔ اب 2 دن بعد تو نہیں دوبارہ وہ اس علاقے کے اندر جا سکتے تھے، لیکن صرف پانی پلایا۔ پانی پلانے کا صلہ اللہ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا، کاروبار بھی دیا، بیوی بھی دی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہ برکت کس چیز کی ہے؟ صرف پانی پلانے کی۔ صرف موسیٰ نے پانی پلایا تھا اور کچھ نہیں کیا تھا، صرف پانی پلایا تھا۔ پانی پلانے کی اتنی بڑی برکات، اور اس سے بڑھ کر پانی پلانا یہ انسان سے بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، یہ آفتوں اور مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے۔ علامہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، بڑا معروف نام ہے، آپ نے سنا ہو، بہت عظیم امام گزرے۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا امام صاحب 7 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 7 سال ہو گئے، یہ گھٹنے کے اوپر زخم ہے، یہ بہتا ہی رہتا ہے، یہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ 7 سال ہو گئے، یہ گھٹنے پر زخم ہے، یہ بہ ہی رہا ہے، اس نے مجھے عاجز کر دیا ہے، میں علاج کر 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 کے تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، لیکن اس زخم نے مجھے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر واقعہ موجود ہے۔ علامہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذهب فاحفر بئرا فی مکان، جا جس جگہ کہیں ضرورت ہو نا وہاں کہیں جا کر نا پانی کا کنواں کھدوا دے، پانی کا کنواں کھدوا دے۔ جب وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، تیرا یہاں سے جو زخم ہے یہ سوکھنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، اس نے کہیں جا کر کنواں کھدوا دیا،
جیسے اس کنویں سے پانی نکلنا شروع ہوا اس انسان کا زخم سوکھ گیا۔ یہ ہے صدقے کی طاقت، یہ ہے صدقے کی طاقت۔ ہم اللہ کے ساتھ ہماری کمزوری کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ڈاکٹروں پر اعتماد کرتے ہیں، ہم وکیلوں پر اعتماد کرتے ہیں، دنیا جہان کی ہر چیز پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن اپنا جو ریلیشن ہے نا وہ اللہ کے ساتھ درست نہیں کرتے، اپنے ریلیشن کو اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں کرتے، اپنے ریلیشن کو اللہ کے ساتھ صاف نہیں کرتے۔ پوری دنیا کے ساتھ کاروبار کریں گے، پوری دنیا کے ساتھ لین دین کریں گے، لیکن اپنے رب کے ساتھ نہیں کرتے۔ صدقہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے زکوٰۃ دے دی اور ہم نے سب کچھ ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور بے شمار چیزیں انسان کے ذمے ہوتی۔ یہ پانی پلانا بھی انہی میں سے، پانی پلانا بھی انہی میں سے۔ کسی انسان کے گھر فریج نہیں ہے، کمزور ہے، اس کو آپ فریج لے کے دے دیں۔ کسی کے گھر میں کولر نہیں ہے، بیچارہ گرمی کے اندر جل رہا ہے، اس کو آپ کولر لے کے دے دیں۔ کولر کی کیا قیمت ہے؟ 10 12 15 ہزار کا بہترین کولر آ جاتا ہے۔ تو بھائی پانی میسر کرنا، صدقہ کرنا، اور بالخصوص ضرورت مند کے اوپر کرنا۔ جس انسان کو بڑی سخت پیاس لگی ہو نا، یہ وہی محسوس کر سکتا ہے کہ پیاس کیا ہے۔ انسان کھانا بھوک برداشت کر لیتا ہے 2 3 4 5 گھنٹے، پیاس نہیں انسان سے برداشت ہوتی، پیاس انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ انسان کو پیاس لگی ہو نا، پھر نہیں انسان دیکھتا پانی کیسا ہے، گندا ہے، مندا ہے، میٹھا ہے، انسان پی جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتی۔ پانی پلانا، ضرورت مند کو پانی پلانا، جس کو ضرورت ہو، جسے پیاس لگی ہو، بھائیو یہ میری اور آپ کی بیماریوں کا بھی مداوا ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورتوں کا مداوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہر زبیدہ، یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، بنو عباس کی دور کی یہ کا واقعہ ہے۔ زبیدہ جو تھیں یہ شہزادی تھیں، اور حجاج جو حج کرنے آتے تھے، ہماری گرمی کیا ہے، اصل گرمی تو عرب کی ہے نا، یہاں تو پھر بھی کوئی پانی ہے، کوئی ہریالی ہے اور اس قسم کی چیزیں، فرق پڑ جاتا ہے۔ عرب کی گرمی تو انتہائی سخت ہے، نہ وہاں درخت ہے، کوئی صحرا ہی صحرا۔ تو جو حجاج آتے تھے ان کو بہت زیادہ پیاس کا اور پانی کا، ان کے جانوروں کا بڑا مسئلہ تھا۔ زبیدہ نے حکم دیا کہ ایک نہر جناب جو ہے وہ بنائی جائے، بڑی لمبی، وہ کلومیٹروں کے حساب سے نہر بنتی۔ جب اس نے اس خواہش کا اظہار کیا تو جو انجینئر آئے، جو ٹھیکیدار آئے، انہوں نے کہا کہ شہزادی آپ جو بات کرتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی رائے تو بڑی اچھی ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ جس کو کسی چیز کی سمجھ آ جائے، جو بات کسی کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ زبیدہ نے کہا کہ تم سے ایسٹیمیٹ مانگا کس نے؟ میں نے تو صرف تم سے یہ کہا ہے کہ میں نے حجاج کے لیے جو حج کرنے آتے ہیں، میں نے ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، اہل مکہ کے لیے پانی کا انتظام کرنا، کیونکہ وہاں آتے ہی ظاہر ہے حج کرنے کے لیے کوئی آئے گا، کوئی عمرہ کرنے کے لیے آئے گا۔ مقامی لوگ تو آج بھی تھوڑے ہیں، پہلے بھی تھوڑے ہی تھے۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم وہ کام شروع کرو، اور مجھے اس قسم کا کام چاہیے۔ اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ تم مجھے پیسے سنانے آئے ہو، اگر ایک کدال جو تم زمین پر مارو گے، اگر وہ 1 دینار کا بھی پڑا نا، تو زبیدہ 1 کدال مارنے کا 1 دینار بھی دے گی۔ تصور کرے، دینار اس وقت کی سب سے بڑی پاورفل کرنسی تھی، سونے کا دینار ہوتا تھا، سونے کا دینار ہوتا تھا۔ شاید اگر آج کے حساب سے لگائیں تو وہ بھی آج کبھی ہزاروں کے حساب سے بنے گا۔ اس زبیدہ نے کہا کہ اگر 1 کدال مارنے کا 1 دینار بھی زبیدہ کو دینا پڑا نا، تو زبیدہ اس کو دے گی۔ انہوں نے کام شروع کروا دیا، وہ مہینوں کام چلا، پیمنٹ تو ساتھ ساتھ ہوتی رہی، مزدور کام کرتے تھے۔ جب وہ نہر زبیدہ کھد گئی، بن گئی، چالو ہو گئی، تو انجینئر پھر جناب وہ اپنے جو ہیں وہ اوراق اور اپنے رجسٹروں کے جو ہیں وہ تھبے اٹھا کر لے کے آئے، گٹھڑیاں، جس کے اندر سارا حساب کتاب تھا، بھئی اتنا خرچ ہوا، اتنا اس کو دیا، اتنا اس کو دیا۔ کہتے ہیں ایک طرف دجلہ جہاں محل تھا زبیدہ کا، ایک طرف دجلہ اور فرات بہتا تھا، دوسری طرف اس کا محل تھا۔ وہ جو اتنے بڑے بڑے رجسٹر تھے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر تھے، جب انہوں نے زبیدہ کے آگے رکھے تو زبیدہ نے وہ رجسٹر جیسے تھے ویسے ہی اٹھا کر وہ دجلہ یا فرات کے اندر پھینک دیا۔ اللہ، اس نے وہ رجسٹر اٹھا کر دجلہ اور فرات کے اندر پھینک دیے، اور اس نے کہا کہ جس کی طرف ہمارے پیسے زیادہ چلے گئے، آج ہمارا اس سے کوئی مطالبہ نہیں،
اور اگر کسی کا ہم سے مطالبہ ہے تو وہ آ کر مجھ سے اپنے پیسے لے لے، ہم بغیر پڑھے لکھے دیکھے اس کو اس کی ادائیگی کریں گے۔ یہ کیا چیز تھی؟ حجاج کو، لوگوں کو کہ جہاں پانی میسر نہیں تھا ان کو پانی پلانا۔ ذرا تصور کریں، آج ہم اللہ سے سودا کرتے ہیں، اور اللہ سے بھی سودا بڑی ضربیں اور تقسیمیں دے دے کر کرتے ہیں، بڑے دیکھ پرکھ کے کرتے ہیں۔ مسجد میں دینا ہو، مدرسے میں دینا ہو، کسی ضرورت مند کو دینا ہو تو 10 روپے سے بڑا ہماری جیب سے نوٹ نہیں نکلتا، 10 روپے سے بڑا ہماری جیب سے نوٹ نہیں نکلتا۔ اس کے اندر ہمیں بڑے جو ہے نا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں، اور اگر کسی بڑے مال کے اندر چلے جائیں، بڑی دکان کے اندر چلے جائیں، پھر پیسے بعد میں دیکھتے ہیں ڈائریکٹ ATM کارڈ نکال کر جناب اس کو جو ہے اس سے پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو معاملہ اللہ کے ساتھ کیا جائے، جو معاملہ اللہ کے ساتھ کیا جائے، اس کے اندر پھر ضرب تقسیمیں نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اللہ نے ہم پر جو احسان کیے اس نے ضرب و تقسیموں کے ساتھ نہیں کیے، ضرب و تقسیموں کے ساتھ نہیں کیے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی پانی پلانے کی، اللہ کے لیے خرچ کرنے کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی، تو زبیدہ نے اس انداز سے، اور پھر قربان جائیں وہ نہر پتہ کتنا عرصہ رہی؟ وہ 1200 سال وہ نہر موجود رہی۔ کتنے؟ 1200 سال۔ اور آج بھی بنو عباس کے دور کی تھی، اور آج بھی اس نہر کے اثرات عرب کے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ وہ تو آج پھر پانی پینے کے پانی کی فراوانی ہو گئی نا، تو اس کو پھر ترک کر دیا گیا، 1200 سال اس نہر کے جو ہے وہ اپنی حالت کے اندر موجود رہی، اور آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، صدقہ، پانی کا صدقہ، یہ عظیم ترین صدقہ ہے، یہ عظیم ترین صدقہ ہے۔ یہ میں پہلے بھی، کھانا کھلانے کے اندر انسان کو کبھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، کبھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ آج نئے دور کے اندر پرانا زمانہ ہوتا تھا، یہی ہمارا ماحول تھا۔ لوگوں کو اپنے گھر میں مہمان کے آنے کی خوشی ہوتی تھی، لوگ اپنے گھر میں مہمان کا آنا فخر محسوس کرتے تھے، لیکن آج ہم مہمان کا آنا اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ہم بھی محسوس کرتے ہیں، ہماری عورتیں بھی کرتے ہیں۔ جب مرد کرتا ہے پھر عورت تو کرے گی۔ تو بھائی زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑا بہت جو انسان تکلف کر سکتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، کوئی کافر ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی اپنا ہو، کوئی پرایا ہو، ہر انسان کو کھانا کھلائیں، ہر انسان کو پانی پلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو سب سے اشرف المخلوقات ہے۔ آپ نے فرمایا منہ مسا بدکارہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس پانی کے پلانے کے بدلے اس عورت کو معاف کر دیا تھا۔ چاہے جائے کہ میں اور آپ لوگوں کو پانی پلائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی عظیم عمل ہے، انتہائی عظیم عمل ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا، ان کو پانی پلانا، یہ انسان کے لیے جنت میں چیزوں کا ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان، لمبی حدیث ہے، ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقا اللہ من رحیق المختوم، اس دنیا میں جس انسان نے کسی پیاسے کو پانی پلایا نا، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اسے رحیق مختوم کا پانی پلائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ کی سچی زبان کا وعدہ ہے کہ دنیا میں تم لوگوں کو اللہ کے لیے پانی پلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا پانی پلائے۔ لیکن پلانا یاد رکھیں اللہ کے لیے ہے، اپنی نام اور شہرت کے لیے نہیں کہ کولر لگایا ہے ساتھ بڑی ساری پھٹی بھی لگا دی ہے، کنواں کھدوایا ہے تو اس کے اوپر بڑا سارا بینر بھی لگوا دیا ہے، کوئی نیک کام کر دیا ہے تو ساتھ فوٹو شوٹ کر کے جناب وہ فیس بک کے اوپر بھی چڑھا دیا ہے۔ او میرے بھائیوں، کوئی کام اللہ کے لیے بھی کرنا چاہیے، کوئی کام اللہ کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں سے شہرت، لوگوں سے نمود اور لوگوں سے تعریفات کے بھوکے ہو گئے ہیں۔ جب کام اللہ کے لیے ہے تو پھر یاد رکھیں، پھر تعریف کی امید بھی اور اچھائی کی امید بھی اللہ سے رکھیں۔ کوئی کرتا ہے کرے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کوئی کرتا ہے کرے، ہم اسے نہیں روکتے، لیکن اس چیز کی خود چاہت رکھنا
اس چیز کی خود چاہت رکھنا، اپنے بینر لگوانا، پوسٹر لگوانا، القابات لکھوانا، نعرے لگوانا، پروٹوکول لینا، آگے پیچھے جماعتیں اکٹھی کروانا، ان چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ جو انسان کام اللہ کے لیے کر رہا ہو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا کسی نے نام لیا بھی ہے کہ نہیں لیا، میرا نام کسی نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا، کسی نے میرے لیے دعا کی بھی ہے کہ نہیں کی۔ جس کے لیے ہم نے کام کیا وہ جانتا ہے، جس کے لیے ہم نے کام کیا وہ جانتا ہے۔ اس چیز کو ترک کر دیں، اس چیز کو ترک کر دیں۔ کوئی بھی کام جو ہم نیکی کا کر رہے ہیں، نیکی کی نیت سے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد نیکی ہو تو یاد رکھیں، پھر دنیا سے اس کی امید نہ رکھیں۔ اپنے ذہن سے نکال دیں اس چیز کو کہ کسی نے میری تعریف کی یا نہیں کی، بس وہ نیکی کر کے پھر منہ ایسا موڑ لیں کہ جیسا کبھی اس کی طرف منہ کیا ہی نہیں تھا۔ کسی کو کپڑے لے دیے، کسی کا گھر بنوا دیا، کسی کی شادی کروا دی، کوئی مسجد میں تعاون کر دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا۔ جو اللہ کے لیے کیا ہے وہ پھر اللہ کے لیے کیا۔ پھر بس اللہ سے دعا کرے، میرے مولا جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، میرے مولا اسے تو قبول کر لے، میرے مولا اسے تو قبول کر لے، میں تو ایسا ہی کر سکتا تھا، اتنا ہی کر سکتا تھا۔ جب ہم نے پھٹیاں لگوائیں، جب ہم نے نعرے لگوائے، جب فیس بک کے اوپر اس کی پبلسٹی کی، یاد رکھیں پھر اس چیز کا عمل، اس عمل کا جو اجر ہے وہ بالکل ضائع ہو گیا۔ اور پانی پلانا صرف یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ صرف پیاسے کو پانی پلائے، گھر کے اندر بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو پانی پلانا بھی باعث اجر ہے۔ جو بالخصوص ہم مرد حضرات ہیں یا جو بڑے ہیں گھر کے اندر، ہم اس چیز کو حد تک محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی کی خدمت کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری خدمت کرے، وہ باپ ہونے کی صورت میں، وہ شوہر ہونے کی صورت میں، بڑا بھائی ہونے کی صورت میں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول کے صحابہ کا عمل کیسا تھا؟ جناب ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول سے حدیث سنی، ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء اجر، کوئی انسان اگر اپنی بیوی کو بھی پانی پلاتا ہے نا تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ گھر گئے، بیوی بیٹھی ہوئی تھی، پانی لا کر اسے پیش کیا، وہ بھی حیران ہوئی کہ خیریت ہے، آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں، نہ پانی کی طلب تھی نہ پانی کی ضرورت تھی۔ فرمایا اللہ کی بندی، میں نے اللہ کے رسول سے ابھی سنا ہے اپنی بیوی کو بھی پانی پلاؤ تو ثواب ملتا ہے، میں تو صرف اس لیے تجھے پانی پلا رہا ہوں۔ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، اپنی بیوی بچوں کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کی خدمت کرنا۔ قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیں اللہ کی ذات پر کہ جس نے مغفرت اور رحمت جو ہے وہ ہماری مطلب کی چیزوں میں رکھ دی۔ وہ انسان بیوی کی عزت کرے تو بیوی عزت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ انسان بیوی کا احترام کرے تو عورت بھی احترام کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ عورت شوہر کا احترام کرے تو شوہر بھی احترام دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بھائی بھائی کا اکرام کرے تو بھائی اکرام دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ پڑوسی کا خیال کرے تو پڑوسی خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ مطلب ہمارے، ضرورتیں ہماری، اور اللہ رب العالمین اجر ہمیں فری میں ہی دیے جا رہا ہے۔ تو جناب ارباز نے اپنی بیوی کو پانی پلایا، اور کس لیے پلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی بیوی کو بھی پانی پلانے کے اوپر اجر جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص، آخری باتیں تو بے شمار ہیں، اب آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب سعد بن ابی وقاص کی والدہ فوت ہوئیں اور ان کو اپنی والدہ سے بڑا پیار تھا، اپنی والدہ سے بڑا پیار تھا۔ کہا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، میں اپنی ماں کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جو افضل ترین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، عرب تھا نا، عرب کے اندر پانی کی قلت تھی، فرمایا کہیں پانی کا سلسلہ اپنی ماں کے نام سے شروع کر دے۔ اور پانی پلانا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پر آئے تو بنو عبد المطلب جو ہیں وہ لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈرنا نہ ہوتا کہ اگر یہ آج میں ڈول تم سے لے کر میں لوگوں کو پانی پلا دوں تو دنیا تم سے یہ ڈول چھین لے گی، تو آج میں کہتا کہ یہ ڈول مجھے دو اور میں لوگوں کو پانی پلاؤں۔ صرف اس لیے میں تمہارے ہاتھ سے یہ ڈول نہیں لے رہا کہ کہیں میرے بعد آ کر لوگ اس چیز کو سنت سمجھ کر تم سے یہ ڈول نہ چھین لیں۔
اللہ کے رسول نے بھی خواہش کی کہ میں بھی پیاسوں کو پانی پلاؤں، جو پانی پینے کے لیے آ رہے ہیں محمد ڈال رہے ہیں اور وہ پلا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایک دن انشاءاللہ آئے گا جب حوض کوثر پر محمد الرسول اللہ موجود ہوں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نکموں کو، خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو اور غلطیوں میں، کوتاہیوں میں، گناہوں میں ڈوبے ہوں کو اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یہ پانی پلانا اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی آرزو کی، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول جنتیوں کو جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے پیالے بھر بھر کر ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ پانی پلانا، کسی انسان کو جس کو گرمی محسوس ہو رہی ہو اس کی گرمی کو دور کرنا، وہ پانی پلا کر، اسے برف دے کر، کولر مہیا کر کے، جو کچھ مرضی کر کے کہ اس انسان کو ٹھنڈا پانی میسر رہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی اس کا اہتمام کریں، جانوروں کے لیے بھی اس کا اہتمام کریں۔ کل پرسوں ادھر ہی واربرٹن کے اندر میں نے بڑا ایک بعض سیزن ہے انسان کو بڑا، دوپہر کا وقت تھا، میں جامعہ سے پڑھا کر بازار گیا، بازار سے واپس آ رہا تو یہ فضول جو آوارہ گدھے نہیں ہوتے یہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو ایک آدمی جو ہے وہ دکان کے سامنے ان کو پانی پلا رہا تھا، وہ 4-5 گدھے آوارہ گدھے تھے، وہ پانی پی رہے تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ دے کہ یہ آوارہ گدھے ہیں، پتہ نہیں ہے ان کو پانی انہوں نے پیا بھی ہے کہ نہیں پیا، پتہ نہیں کہیں ان کو پانی ملا بھی ہے کہ نہیں ملا، وہ انسان ان کو جناب اپنی دکان سے باہر تازہ ٹھنڈا پانی جو ہے ان گدھوں کو پلا رہا۔ اگر واقعتاً اگر اس انسان کا ایمان اور یقین اور عقیدہ درست تھا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی مغفرت کے لیے یہی بات ہی کافی ہو۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور نیکیاں اللہ کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں اور میرے نام کے نعرے لگے اور میرے نام کی تختیاں لگیں اور میرے نام کے اشتہار لگیں۔ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، ان چیزوں سے کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا، ان چیزوں کا ہوا تو نقصان ہی ہوا، ان چیزوں کا کبھی کسی انسان کو فائدہ نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا شرف بخشے اور ہمیں اپنی رحمت سے اس مقام پر پہنچا دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک پاکستان، پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ گرمی کی شدت، پانی کی قلت اور جو معاشی اور معیشت کے جو معاملات ہیں، اللہ رب العالمین ساری تنگیاں ترشیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہم بھی گرمی کا شکار ہیں، سندھ کے اندر، تھر پارکر کے اندر میرے مولا قحط کا سا سامان ہے، اے اللہ وہاں جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، میرے مولا رحمت کی بارش برسا، میرے مولا رحمت کی بارش برسا۔ اے اللہ پوری دنیا کے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برسا، پوری دنیا، پوری امت مسلمہ کے اوپر رحمت کی برکھا برسا۔ اے اللہ ہمارا پیارا ملک پاکستان جن مشکلات کے اندر ہے، جن مصائب کے اندر ہے، جن معاملات کے اندر ہے، میرے مولا غیب سے ہماری مدد فرما، اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ موحدین کا قلعہ ہے، میرے مولا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے، میرے مولا اس کی حفاظت فرما، شیطانوں کے شیطنت سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، فتنہ پردازوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، یہود اور حنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے اس دنیا کے اندر ممالک اسلامیہ، بلاد اسلامیہ، میرے مولا ان سب کی غیب سے مدد فرما، ہمیں بہترین اچھے حکمران نصیب فرما، عدل و انصاف کا بول بالا فرما، عدل و انصاف کا بول بالا فرما، آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ فرما، اور ہم سب کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔